فیاض کی بارش ہر سینے پہ ہو اور وہ پھر محسوسات ہوں. لوگ یقین مانے تسی ولیاں دی زندگی کدی پڑھ کے دیکھو 20-30 سال انہوں نے خدمتاں کیتیاں کہ کتے سال کو ذکر دی لذت مل جائے, ذکر دی تاثیر نصیب ہو جائے, سال ہر سال محنت کی لیکن نہیں ملی. تو جنہوں نصیب ہو جائے وہ کیا ہی بات وہ تے اللہ کا کرم. تو اللہ سمجھ عطا فرمائے, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس تھوڑی دیر اور رہنا کیونکہ آج انہیں وجہ تسی کدی بھی محفل نہیں آئے, 8-8:30 بجے تک آ جاتے ہیں محفل, لیکن انشاءاللہ آج انہیں جو سالانہ پروگرام ہے تو سالانہ جو ہوں گیا وہ ہو جاتا ہے. تو کوشش کرنی ہے جنہی دیر ہو بیٹھے چوکیاں لا کے بیٹھے, ہاتھ بن کے بیٹھے, اللہ کا ذکر کرنا. یہ میرا بڑا کسی کا نہیں ہے, اللہ سب کا سانجا, وہ ساڈا رب ہے, ساڈا مالک ہے, ساڈا پالنا. اور حضرت میں بلکہ ایک روایت پڑھ رہا تھا, حضرت داؤد علیہ السلام آپ جا رہے تھے, ایک مینڈک کو دیکھا فروغ کو, ڈڈو دیکھا کہ وہ محبیت عالم سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. محبیت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاسْقُرْ رَبَّكَ وَاسْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اپنے رب کے نام کا ذکر کر, انج کر کے سب کو کٹ کر تینوں خبر ہی نہ ہوئے تیرے سجے کھبے بھی کوئی بیٹھا ہے, انج محب ہو جاؤ گے ذکر کر. یہ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے. تو حضرت داؤد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ محبیت عالم کا ذکر کر رہے ہیں. میں انہوں نے پوچھا کتنی دیر کوئی اتنے بیٹھا, کہتا جی 70 سال ہو گئے. 70 سال ہو گئے. فرمایا کب سے اس ذکر کی لذت مل رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی 9 سال ہو گئے, نہ کچھ کھاتا نہ کھاتا, بس ذکر میری خوراک کا. میں بولا یاد الہی اللہ یہ تو بچ رولے والی گل نہیں کوئی. اللہ کا نام یہ تو بھائی کسی مسلک والا بھی اعتراض نہیں کر سکتا یار اللہ اللہ کہہ رہے ہیں. اس واسطے اللہ زبان کرنا تو تہاڈی مرضی ہے, گل زبان نہ بڑھنی چاہیے. حضرت غوث پاک آپ نے تقریرات کی کتاب لکھی ہوئی ہے, آپ نے جنہیں تقریرات مقالہ جات آپ جب بھی بیٹھ کے جو آپ نے گفتگو دی وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کتاب کا نام ہے فتوح الحائب, الفتوح الحائب. اس کتاب کے مقالہ نمبر 33 اس کتاب کے مقالہ نمبر 33 کا یعنی ہیڈنگ ہے نا, یعنی اس دن آپ گفتگو سے بیٹھے, آپ کی گفتگو کا موضوع سیگا کہ لوگوں کی قسمہ کنیاں ہیں. وہ تو آپ نے فرمایا لوگ 4 قسموں کے ہوتے ہیں. توجہ نہ سننے والی گل ہے, حضور غوث پاک فرمایا یہ آپ کی تقریر ہے 33ویں تقریر اس کتاب فرمایا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہاں زبان اللہ کا ذکر کرتے ہیں دل اللہ کا ذکر. دوسرے وہ جنہاں نے زبان سے کرتے دل نہیں کرتا. تیسرے وہ جنہاں نے دل سے کرتے زبان نہیں کرتا. چوتھے وہ جنہاں کا دل بھی کرتا تو زبان نہیں کرتا. اب اگے پھر ان کی تھوڑی تشریح ہوں. آپ کی گفتگو بہت لمبی کے سیرے دے ہو جاتی ہے, اکثر اگے پھر ان کی تشریح ہوں. آپ فرماتے جڑا بندہ نہ زبان کو ذکر کرتا نہ دل تو, فرمایا وہ غافل ترین ہے, وہ دے کول کدی نہ بیٹھنا, وہ خود غافل ہے تے نہیں غافل کرتا. دوسرا بندہ وہ فرمایا جڑا زبان ہی تے بڑی خوبصورت تقریراں تے بڑیاں جناب زبردست انداز سے انہاں دے دلاں نوں موہ دیندا اور شہر تاری کر دیندا, دماغاں نوں چرب زبانی نال قبر کر دیندا, قابو کر دیندا. لیکن فرمایا دل غافل ہے. فرمایا ایسے بندے کو بھی نہ بیٹھنا, کیونکہ فرمایا دا باطن ہو رہا ہے, باطن دا اندھا اور نبینہ ہے, تیرا بھی دل اندھا اور نبینہ ہو جائے گا. اور تیسری قسم فرمایا انہاں لوگوں دی جنہاں دے دل مولا دی یاد چل گئی ہے لیکن زبان گم ہو گئی, زبان چپ کر گئی. فرمایا ایسا بندہ کتے ملے, ایسا بندہ کتے ملے وہ دے کول بیٹھے کیونکہ وہ دی لو رب نہ لگی ہوئی, وہ دی لو رب نہ لگی ہوئی. اور فرمایا چوتھا بندہ وہ جڑا زبان کو بھی قرآن و حدیث اور نصیحت اور تربیت اور خوبصورت انداز کرتا اور وہ قلب بھی اللہ کی یاد چل گیا. فرمایا کہ ایسا بندہ کوئی لب جائے نا, سب کچھ چھڈ کے وہ دامن نہ وابستہ ہو جانا, اللہ نے اپنا محبوب بنانا. تو اس واسطے الحمدللہ یہ کال ہو گئی, اب حال شروع ہو گیا. کال نہیں ہونا لیکن ہر بندہ ذکر کرے گا, غافل کوئی نہ بیٹھے گا. دل دے نال اندھا 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 وہ چل پیا نا,
اے لگ گیا اللہ کے ذکر سے، لگ گیا اگر اللہ کی یاد سے مزہ بڑھائی ہاتھ کارور ہوں گے دل یارور لگے تو سومیں گا یا جاگے گا تو جو مرضی کرتا رہے گا تیرا دل مولا دی یاد چاہتا ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کو خاص طور پہ عطا فرمایا تھا یہ کلمہ سے۔ امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا اپنی کتاب قواعد الصوفیہ آپ نے فرمایا کہ حضرت تشریف فرما دے صحابہ کرام بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا آسے پاسے دیکھو کوئی ایسا بندہ تو نہیں جڑا نواں سارے پرانے ہیں خاصا دی گل آما آگے نہیں مناسب کرتے مٹھی کھیر پکا محمد تے کتے آگے لگے ہیں بادت بھی ہو جاتی ہے کئی بندے زیادہ کھانا کھا لینا یا کہ چنگے ہوٹل کا کھا لینا تو پھر بھی بادت بھی ہو جاتی ہے تو اسی طرح کئی بندے محفل جو ذکر دی خالص صوفیاں کا رنگ دیکھ کے بادت سن ہو جاتی ہے وہ پھر سمیل چھاڑتے جا کے ادھر مخالف کرنا کرتا ہے تو اب حضور نے فرمایا ادھر ادھر دیکھ لو کوئی غریب آدمی نہیں ایسا تو نہیں جڑا نواں ہو صحابہ نے دیکھا کہا یا رسول اللہ کوئی نواں نہیں پرانی انہوں دروازہ بند کر لیا دروازہ بند کر لیا آقا نے ہاتھ پھٹے چکوا لیا فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کلمے کا درد یہ قادری سلسلے کا پہلا سبق ہے یہ قلب سے ایسے کرتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں تو چاروں سلاسل کے اسباب مناظر مراقبات ساری منزلیں طے مرشد کی نگاہ سے تو اب جب یہ مجلس ختم ہوئی تو حضرت مولا کائنات مولا علی بھی بیٹھے ہوئے جب حضور جانے لگے تو قریب ہو کر عرض کرنے کے لیے آپ سن رہا مجھے کوئی ذکر بتائیں ہمیں بتایا تھا کہ سب کو دیا کہا یا رسول اللہ سب کو دیتا یہ تو سارے کو دیتا مینوں بھی خاص آپ نے مولا کائنات مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور غور سے آنکھوں میں دیکھا اور اس کے بعد فرمایا علی تو سوئے گا جا کے ہر وقت اس کی یاد رہا حضرت مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرا قلب ہر اللہ وہ نگاہ سے جاری عطا ہوا تو اس واسطے یارو یہ خاص نعمت ہے انہوں مذاق نہ لینا یہ تو بات مجبوری ہے ساری کہ دینا لوگ جو فاشی بریانی اور بے حیائی بہت عام ہو ورنہ یہ وہ سوچا ہے کہ اللہ سلطان وہ فرماتے ساری زندگی صرف 7 بندے ایسے جنہوں نے نبی اس بات بتا ساری زندگی اتنی آسانیاں وہ تو آپ 30 سال آپ فرماتے میں مختلف بنی کی خدمت کی تھی 30 سالوں کے بعد ذکر کلمہ عطا ہوا 30 سالوں کے بعد اسی تو کیتا کوشش آجی اپارٹ فون کے کسی بھی دیر کی کوشش بھی کریں گے وہ کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں نے لاگر گیا میرے دل کی دھڑکن تیز ہوگی کوئی کہتا ہے یار میں سمجھ نہیں آئی کی ہو رہا ہے کوئی ہے صحیح وہ تینوں کی پتا یہ میں مدینے سے لائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں بیانوں سے نہیں لدوں یہ تو وہ میں ہے مدینے ہوندی ہے سینے جانا اور سینے جو اگے نگاہ نال منتخب کر دیتی جاتی اللہ کرے ایک قلب سے اتر جاتا ہے اور پتہ کس قلب سے آنا جدا برتن سدا ہو جدا برتن سدا نہ ہونا ٹوٹی چلا کے بالٹی الٹی رکھ دیا ساری رات ٹوٹی چلا دیا کترا بھی نہیں تو جے بالٹی سدھی ہوئی کترا بھی ہوگا ہوا نا ایک دن بھر جائے گا تو جے طلب موجود ہوئی دل دا برتن سدا ہوا جتھے مرضی کو بیٹھا اتھے ہی پی جائے گا تو جے نہ سدا ہوا تو پھر جتھے مرضی آ کے بہ جائے گا کچھ نہیں پڑی اور کئی احباب ہیں مل دے آ رہے ہیں آپ سانوں تو کچھ ہو جاتا وہ پچھوں پروگرام بڑھا کے آ جاتے یار میں ویکھنا مینوں کی ہوں بات یہ اسی اے داڑھی ہلکی ہلکی آ رہی تھی جدوں دا میں ایس منصب سے میرے مرشد نے مجھے اٹھایا تقریباً 20 سال ہو گئے میرے 20 سال ہو گئے میں اس منصب سے بیٹھے تو 20 سالوں سے میں مختلف یونیورسٹیاں مختلف کالجز میں ایک دن میڈیکل کالج کیو ایم سی کیا دیا میڈیکل کالج ایک دن کا محفل کروائی جا کر آج 65 ڈاکٹر بیعت ہوئے یعنی اتنا میرا تجربہ آیا یو اے ٹی پنجاب یونیورسٹی یعنی لاہور پنجاب یونیورسٹی اسلام آباد کمسٹ یونیورسٹی مختلف ہاسپٹل جانا مختلف یونیورسٹی جانا کینٹ کے اندر ویسٹ کینٹ چکلالا بیس پنڈی کے 3-4 کینٹ میں جانا باول پورا کینٹ کئی جگہ سے محافظہ رمضان کروایا جگہ جگہ مختلف طبقے دے آفیسر حضرات مطلب ہر طرح کے لوگ ڈیل کیتے تو میں ولایت کی بات نہیں کر رہا تجربے کی گل کر رہا
کہ اندازہ ہو جاتا کہ یہ ہوں کس موڈ چ آ رہا ہے. میں دعویٰ یہ نہیں کر رہا میرا کشٹ ہے میں نہیں یہ نہیں کرتا. میں تجربہ دس رہا ایک بندے نے ہوش ہی سنبھالی اسی کام میں اندازہ ہو جاتا کہ وہ کئی کہتے یا میں دیکھنا میرے کچھ نہیں یا میں کچھ کر کے بخاوے. یہ تو بھائی یہ تو ادب کے سوچے یہ تو طلب کے سوچے نہیں. یہ تو مہربانی کرتا ہے کوئی درویش کی وہ مہربانی ہے ورنہ انہوں کی ضرورت پئی ہے. انہوں کی ضرورت پئی ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا لوگ بے ادب بے ادب نہیں ملتا ہی نہیں. اور میں ایک اور بات کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اسی لوگوں کے ساڑھے 2-3 جماعتیں پڑھن تو بعد نیانے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. اب میں داڑھی رکھی پگڑی پائی ہے کوئی بندہ کہتا نہیں ہے ڈاکٹر ہے. کئی دفعہ کئی جگہ سے چلے جائیے پچھلے دن دبئی کا ٹور سا انہوں نے 2-2.5 گھنٹے روک کے رکھے کہ تو اتنے آیا کہ رہنا. وہ پھر خیر تھوڑی جی منہ ماری ہوئی تو پھر انہوں نے عقل ٹکانی پڑی پھر روکے جانا. جنہیں بچے نے ریسیو کرنا تھا وہ اپنی جگہ سے پریشان گھر والے اپنی جگہ سے پریشان کہ اتنے بجے فلائٹ لینڈ ہوئی ہے ہالے تک خبر نہیں آئی میری پھر کیونکہ سم تو بند ہو جاتی ہے. تو ہر جگہ سے مختلف طرح کے لوگ الحمدللہ میں کافی ساری دنیاوی تعلیم حاصل کی تھی لیکن یہ مرشد کی نگاہ کا صدقہ ہے کہ سب کچھ چھڈ کے نبی کی غلامی چلا تو کئی دفعہ 2-4 جماعتیں پڑھ کے لوگ بے ادبی کی طرف چلے جاتے ہیں. اناج میں آج تکبر آیا اس کو بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چیخا جلائی گئی. اماں جی شہید عائشہ صدیقہ ایک دفعہ حجرے میں بیٹھی ہیں سب آپ نے ایک نیزہ اٹھایا. ایک اور ماں جی اپنی ماں زوجہ محترمہ میں سے آپ قریب کی تشریف لائی. میں عائشہ یہ نیزہ کس کو مارنے کے لیے کہا وہ چھپکلی ہے اس کو مارنا. کہا کیوں مارنا؟ کہا حضور نے فرمایا جیڑا بندہ چھپکلی میں مارے ان 2 نفلوں کا ثواب. اس اماں جی نے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حضور نے دی حکمت نہیں بیان فرمائی کہ کیوں ثواب ہے؟ فرمایا ہاں میں نے بھی پوچھا تھا حضور انہوں ماریا کیوں ثواب ہے؟ فرمایا انہاں دی ایک وڈیری کئی 100 سال پہلا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چیخا جلائی نمرود نے اس چیخا میں پھوکا مارا. اچھا کرلی دی چھپکلی دی پھوک دے نال چیخا کی جلوں جس طرح میں کہہ رہا ہوں قطرہ پانی کا لسٹ نہ آیا. اب ایک نے ماری تھی اور پھوک نے چیخا کی جلنی تھی لیکن مارے تھے نسل ساری بدبودار ہو وہ دی نسل جو یہ بندہ انہوں مارتا ہے ان 2 نفلوں کا ثواب ملتا ہے. ایک کھچر دیکھیں کھچر ایک گھوڑے دے گدھے کا ملاپ ہوتا کھچر کھچر پریگننٹ ہو جائے سون والی ہو جائے یہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا پیٹ کٹنا پڑتا. یہ سزا ہے اسے چیخا کی لکڑی ہے کھچر کی کانٹ دے ٹوئی گئی سی. اب یہ مجبور بے باسی آپ تو نہیں نہ ٹوئی مالک کسی نے لایا ہوئے گا نا 2-3 کچرا جنہیں بھی بہتر بھی ٹوئی گئی یہ نسل ساری بدبودار ہو گئی. پیٹ تو جڑے ادب والے کستوری خوشبوآں تو سب سے چنگی حدیث کی کستوری دا امبر دا جنت فرمایا جنت کستوری دی خوشبو ہے گی امبر دی خوشبو ہے گی. ایک کستوری بنی پتہ کی نہیں ہرن ہے نا ہرن یہ پیٹ تے ایک نافع ہوا ایک تنی ٹائپ بنی وہ خاص قسم کی رطوبت ہوتی چربی دی ٹائپ. یہ جس وقت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لائے نا ہرن گیا زیارت کی خوش ہو گیا. آپ نے پوچھا کیوں آیا؟ کیا حضور تسی اللہ دے اوپر گزیدہ بندے ہو میں تہاڈی زیارت نہیں آیا. فرمایا قریب ہویا کنڈ کے ہاتھ پھیر کے دعا دیتی خوشبودار ہو جدھر جاوے خوشبو آ جدھر جاوے خوشبو آ ہون تک دی نسل خوشبودار ہے کیونکہ انہیں ادب کیتا تے نسل ساری خوشبودار ہو گئی. بے ادبی کرنے والے کی نسل بدبودار ہو گئی بے ادبی تو بچیا اور خصوصاً صوفیاء کا معاملہ یہ تو چپ رہا نہیں سمجھ آتی نا چپ کر ضروری تو نہیں ہر شاہ کی وضاحت کرنی کوئی علامہ تھوڑی کیونکہ مولانا تھوڑی ہے کوئی مفتی تھوڑی ہے مجھے فتویٰ دینا ہی دینا. اور یاد رکھنا فتوے دینے والے بھی موجود ہیں. حضرت غوث پاک کا فتویٰ لاتا سی سب سے زیادہ فتوے لاتا سی علامہ عبدالرحمن ابن جوزی. علامہ عبدالرحمن ابن جوزی سب سے زیادہ فتوے غوث پاک کا لاتا سی. تو پھر ایک دن آپ نے ایک کلاس والوں نے کیا عبدالرحمن نے کلاس والوں نے ابن جوزی نے کہا آج آپ کو اتنے ہی کھڑا کرنا کرتا میں ملیے تو دیکھا
آپ کی محفل گیا تو آپ کا جو طریقہ ہوتا سی کہ پہلے قاری نے تلاوت کرنی ہے پھر انہیں تشریح کرنی ہے. قاری نے تلاوت کی تھی آپ نے تشریح کی تھی. وہ کلاس کا تو سر پوچھا انہیں مولانا ابن جوزی پتا ہے کہ تشریح اگے پڑھی انہیں کہنی پڑھی. آپ نے دوسری کی تھی انہیں کہا پڑھی پڑھی ہے انہیں کہنی پڑھی ہے. آپ تشریح نہ کرتے گئے انہیں پوچھا جاتا ہے. وہ 11 تک تشریح کرتا رہے کہ 11 تک مجھے پتا ہے. آپ نے ایک آیت میں 40 تشریحاں کی تھی. 40 تفسیریں انہیں کو سے پاس کی تھی. انہیں کہا 11 کا مجھے پتا سی 29 کا میں نے پتا. اس تو بعد حضرت غوث پاک نے فرمایا اپنا کال سے ہاتھ کی طرف لوٹو. جب آپ نے گفتگو بند کی تھی اور نگاہ ڈالا ابن جوزی نے جبہ پھاڑ دیا اپنا دستار پگڑی کیتے جا کے قدمہ گر کے کیا حضور آج کا نوکر بنا رہا غلام بنا رہا. تو اس واسطے یہ مخالفت کرنے والے بھی چکے ہیں اللہ والے مخالفت کرنے والے. بلکہ میرے بڑے بزرگ سرکار میاں صاحب مبارک آپ کا بہت مخالفت سلسلہ سے بہت مخالفت کرتا ہے. غلام فرید مفتی غلام فرید عطا وہ ہر جمعہ شاید سے کرا. پھر ایک دن ملاقات ہو گئی آئے بس ملاقات ہو تو بعد پھر کی ہونا تھا. پھر وہ سیفیہ تھا ساری زندگی دفاع ہی کرتا کر رہے. انہوں نے کہا یار آپ پتہ ہی کرتے انہوں نے سینے سے تیری دولت ہے پتہ ہی کتابہ لکھ کے اس نعمت میں وضاحت تھا. تو اس واسطے صوفیاء کے نام سے چپ کرتا یہ رازدار یہ حضور کا فرمان الفقر فخر. فرمایا میری امت کو جو فقراء ہے اس پر مجھے فخر ہے. حضور نے فخر فرمایا اپنے امت فقیرہ کا الفقر فخری والفقر منی. فرمایا فقیر مجھ سے. اور یاد رکھنا حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری جو اولاد ہے اہل بیت ہے فرمایا وہ میری پشت سے پیدا کی میرے سلب سے پیدا کی. اور میری امت کے جو علماء ہے فرمایا اس کو میرے سینے سے پیدا فرمایا. اور فرمایا میری امت کے جو فقراء ہیں جو صوفیاء ہیں جو اولیاء ہیں جو اللہ والے ہیں فرمایا ان کو میرے نور سے پیدا فرمایا. یہ تین گھر تینوں کا تعلق حضور کے ساتھ ہے اہل بیت علماء اور صوفیاء. ایک کا تعلق حضور کے نور سے دوسرے کا تعلق حضور کے سینے سے تیسرے کا تعلق حضور کے سلب سے. اس واسطے ان میں سے کسی پر بھی علمی نہ نہیں سمجھ آتی جو کر آپ کی لینا نہیں دل مانتا نہ مانتا لیکن چپ رہے کیوں چپ رہے. حدیث بخاری ہے جلد بلد فرمایا من عادل ولی فقط اذنته بالحرب. فرمایا جن نے ولی دی بیعت کی تھی اللہ فرماتا میں اس خلاف اعلان جانگا اللہ دا اعلان جانگا ولی دی بیعت کے خلاف. بچ چپ کر. میں کہتے ہیں کہ دفعہ درویش ٹائپ مجشوب ٹائپ مننگ ٹائپ لوگ ہوتے ہیں پر بھائی انہوں نے بھی پرے نہیں ہوتے کیا پتہ کون کس حال چھپے ہو. اللہ دے نال کیدا کتنا بندہ کیا پتہ جنہوں آج اسی گناہگار کہہ رہے ہیں اس کا آنے والے وقت کا بنا. تو اس واسطے چپ کرتا نہیں سمجھ آتی تو اللہ سمجھ صاحب فرماوے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اللہ اس واسطے کر رہے ہیں کہ اکثر لوگ کئی دفعہ بات نہیں نہ سمجھ آتے ذکر کی محفل میں جاؤ کیسی یاد کی وجہ دی پھر تبصرے کرتے ہیں نیگیٹو تبصرے کر کے جے کوئی قطرہ کوئی نور کا لبا ہوگا وہ ضائع کر دیتے تو ضائع نہ کرنا. برائے مہربانی اللہ سمجھ عطا فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنی دیر بیٹھو دل دیتے اللہ دے ہم کی خوب ضرب لگانا اللہ 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 لالو یاد ہے اللہ اللہ اللہ